یعنی کہ وہ تجلی ذاتی جو ہے وہ اپنے اظہار میں اس طرح کی شدت رکھتی ہے کہ یہاں جتنے بھی وجود ہیں وہ سب جو ہیں وہ اپنی ہستی کو کھو دے اور وہ اپنی حقیقت کی طرف لوٹ جائیں۔ شعائے خرنم آید اگر نہ باشد خاک، فرماتے ہیں اس آفتاب حقیقت کی جو بھی صفاتی یا اسمائی یا افعالی نسبت ہے وہ اگر کوئی انسان کامل نہ ہو تو فرماتے ہیں وہ شعاع زمین پر کیسے پڑے گی اگر زمین ہی نہ ہو۔ تو یہاں اس سے خاک سے مراد انسان کامل ہے کہ اگر وہ انسان کامل ہی نہ ہو، وہ تیرا اگر کوئی طالب ہی نہ ہو، تیرا کوئی عاشق ہی نہ ہو، تو وہ شعاع کس پر پڑے گی کہ یا اللہ اے ہمارے محبوب اس دل کو پاک رکھ تاکہ یہ پاک رہے اور اس سے جو تمہارا نور ہے، جو تمہارا حسن ہے وہ ظاہر ہوتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو آج ہم دیوان عراقی سے غزل پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ غزل اپنے مضمون میں، اپنی معنی آفرینی میں ایک ہی رنگ میں رنگی ہوئی غزل ہے۔ حضرت عراقی رحمۃ اللہ علیہ اس غزل میں حق تعالیٰ کی جو مختلف صفات ہیں، اس کے اسماء ہیں، اس کے افعال ہیں اور ان کے جو انوار و تجلیات ہیں، اس کا تعلق جو ایک انسان کے ساتھ ہے، اس کی وجودی سطح پر، اس کی شعوری سطح پر، اس کی قلبی سطح پر، اس کا اظہار فرما رہے ہیں، اور پھر وہ یہاں اس کی جزئی اور کلی سطح کو بھی آشکار کر رہے ہیں، اور پھر اس میں اپنی جزئی سطح کا جو اظہار ہے وہ اس طرح کا ہے کہ میں جیسا بھی ہوں تیرا بندہ ہوں، میں جیسا بھی ہوں تیرا مظہر ہوں، میں جیسا بھی ہوں تم سے ایک کامل نسبت رکھتا ہوں۔ تو وہاں وہ جو ایک جزئی حیثیت ہے ان کی، اس کو برقرار رکھا ہوا ہے اس غزل میں، اور وہاں جو لطافت پیدا کرتے ہیں وہ محسوس کرنے کی ہے اس غزل میں۔ اور اس غزل کے اشعار کو اگر ہم اپنے دل میں بٹھا لیں اور اس سے ایک روحانی لذت حاصل کریں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے اندر بھی کچھ جو انوار ہیں وہ آ پڑیں، وہ بھی حضرت عراقی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت میں رہتے ہوئے۔ ہم لوگوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری صوفی روایت میں یہ جو ایک عرفانی نسبتیں ہیں ان کو بھی حاصل کرتے رہیں، کیونکہ ہماری جو ظاہری اور باطنی تکمیل ہے وہ ہو سکے۔ تو غزل کا آغاز کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں گر آفتاب رخت سایہ افگن بر خاک، کہ اگر اس کے آفتاب حقیقت کا، اس کی آفتاب معرفت کا، اس کی ذات کی ایک تجلی بھی اگر اس خاک پر پڑ جائے، اس خاک پر نازل ہو جائے، زمینہ ہمہ دامن کشند بر افلاک، تو وہ تجلی ذاتی کا انسانی وجود پر پڑنا، تو فرماتے ہیں کہ یہاں جتنی بھی روحیں ہیں اس زمین پر
وہ اس طرح کھینچ لی جائیں، ان کے دامن سے ان کو نچوڑ کر جیسے کھینچ کر نکال کر افلاک کی طرف چلی جائیں. یعنی کہ وہ تجلی ذاتی جو ہے وہ اپنے اظہار میں اس طرح کی شدت رکھتی ہے کہ یہاں جتنے بھی وجود ہیں وہ سب جو ہیں وہ اپنی ہستی کو کھو دے اور وہ اپنی حقیقت کی طرف لوٹ جائیں، اور وہاں جو ان کا خاکی وجود ہے وہ ایک عدم بن جائے. تو فرماتے ہیں گر آفتاب رخت سایہ افغن برف خاک، زمینہ ہمہ دامن کشن برافلاک. آگے فرماتے ہیں بمن نگر کے بمن ظاہرت حسن رخت، شعائے خور نماید گر نہ باشد خاک. فرماتے ہیں کہ اے ہمارے محبوب حقیقی، ہماری طرف دیکھ، ہم تمہارا حسن ہم سے ہی ظاہر ہے، اور یہاں حسن ظاہر کرنے کے لیے جس علامت کو یا جس استعارے کو وہ استعمال فرما رہے ہیں وہ بہت باکمال ہے. فرماتے ہیں شعائے خرنم آید اگر نہ باشد خاک. فرماتے ہیں اس آفتاب حقیقت کی جو بھی صفاتی یا اسمائی یا افعالی نسبت ہے، وہ اگر کوئی انسان کامل نہ ہو تو فرماتے ہیں وہ شعاع زمین پر کیسے پڑے گی اگر زمین ہی نہ ہو. تو یہاں اس سے خاک سے مراد انسان کامل ہے کہ اگر وہ انسان کامل ہی نہ ہو، وہ تیرا اگر کوئی طالب ہی نہ ہو، تیرا کوئی عاشق ہی نہ ہو، تو وہ شعاع کس پر پڑے گی. تو فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے حسن کو ظاہر کرنے کے لیے جو تم نے اپنا ہی ایک اصول رکھا ہوا ہے کہ اس کے لیے ایک خاکی وجود کا، کامل خاکی وجود کا ہونا بہت ضروری ہے. تو فرماتے ہیں اصل میں تو اپنے حسن کا اظہار اس کامل انسان میں کر رہا ہے، اور اگر کوئی اس کے حسن کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ کسی کامل خاکی انسان میں دیکھ لے. تو آگے فرماتے ہیں کس طریقے سے وہ استعاروں کو، اس کو تشبیہات کو اور تمثیلات میں بدلتے چلے جاتے ہیں. یہ حافظ حضرت عراقی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کمال ہے. فرماتے ہیں دل من آئینہ توست پاک می دارش، کہ روئے پاک نماید بود چو آئینہ پاک. فرماتے ہیں کہ ہمارے حبیب، اے ہمارے محبوب، اس دل کے آئینے کو صاف رکھ. یہ وہ آئینہ ہے، اگر یہ صاف رہے گا تو اس میں تمہارا جو حسن ہے وہ ظاہر رہے گا. تو یہ جیسے ایک ندا کی صورت میں اور دعا کی صورت میں بھی وہ یہ چیز مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ، اے ہمارے محبوب، اس دل کو پاک رکھ تاکہ یہ پاک رہے اور اس سے جو تمہارا نور ہے، جو تمہارا حسن ہے وہ ظاہر ہوتا رہے. فرماتے ہیں آئینہ پاک ہوگا تو اس سے وہ چیزیں نظر آتی رہیں گی. پھر فرماتے ہیں لب تو بر لب من نئے بیارو بوسا بدے، چوں جا من بلب آمد چے میں کنم تریاک. فرماتے ہیں تیرا لب ہمارے لب پر نہیں ہے، یعنی کہ جو تمہارا ہمارا تعلق ہے اس میں بہت ساری جبلی اور طبعی جو آلائشیں ہیں یا جو ظلمات ہیں وہ آ چکی ہیں. تو ان کو ہٹا، اپنا وصال عطا کر، اپنا لب ہمارے لب پر رکھ دے تاکہ ہماری تشنگی ختم ہو جائے اور تم سے وہاں جو وصال حقیقی ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے. فرماتے ہیں بیارو بوسا بدے، وہاں اپنا وصال جو ہے وہ ہمیں عطا کر. چوں جا من بلب آمد چے میں کنم تریاک. فرماتے ہیں یہاں ہماری جان جو ہے وہ لبوں پہ آ چکی ہے. ہماری اس مادی
اور نفسیاتی سطحوں پہ ہم اتنا پھنس چکے ہیں کہ یہاں جان جو ہے وہ اس میں پھنسی ہوئی ہے، اور اپنا لب جو ہے ہمارے لب پہ لگا دے اور ہمیں حقیقی وصال اور حقیقی زندگی عطا کر دے۔ جب یہ عطا ہو جائے گی تو چے میں کنم تریاک، اب کون وہاں تریاک مانگے گا؟ جسے حقیقی زندگی حاصل ہو گئی، یہاں حقیقی جو وصال ہے وہ اسے حاصل ہو گیا، وہ کبھی بھی یہ ظاہری جو تریاک ہیں ان کا جو ہے وہ مانگنے والا نہیں رہتا، ان کا چاہنے والا نہیں رہتا۔ تو آگے فرماتے ہیں بطیر غمزہ مرا می زنی و می ترسم کہ برتو آیت تیرے کے می زنی بے پاک۔ فرماتے ہیں ہمیں وہاں جو تمہارے جلال کے تیر ہیں، وہ جو تمہارا جلال ہے، وہ تمہاری جو صفت قہاریت ہے، اس کے تیروں کا غم رہتا ہے کہ وہ کہیں ہم پر نہ آ پڑے۔ یہاں خوف کی کیفیت کو بیان فرما رہے ہیں۔ عاشق کا جو تعلق ہوتا ہے وہ خوف کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور محبت کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جن کے ساتھ وہ اڑتا ہے اور یہ سفر طے کرتا ہے۔ خشیت اور محبت دو بنیادی احوال ہیں جو اگر وہ انسان کے اندر، ایک سالک کے اندر، ایک عاشق کے اندر نہ ہوں تو وہ جیسے کہ نامکمل رہ جاتا ہے۔ ان دو احوال کے ساتھ جو ہے وہ سفر طے کرنا پڑتا ہے، اس میں اس کی محبت کو بھی ساتھ چلانا ہے خشیت کے ساتھ، اور اس کی خشیت کے ساتھ چلانا ہے اس کی محبت کو۔ یہ دو پر ہیں جس کے ساتھ وہ اس عالم جو ہاہوت ہے وہاں اپنی پرواز رکھتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ وہ جو تیر ہیں وہ کہیں مڑ کے تمہاری طرف نہ چلے جائیں۔ اگر وہ کوئی ہم پہ ہی تانا زنی کرے گا تو اصل میں وہ ہم پر نہیں ہے تانا زنی۔ کسی تصویر پر غلطی نکالنا وہ اصل میں اس کے خالق کی غلطی نکالنا ہوتی ہے، جو اس کا تخلیق کرنے والا ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم پر جو ہے یہ اپنے صفت قہاریت کے، صفت جلالیت کے جو تیر ہیں یہ مت چلا کہ برتو آیت تیرے کے میزنی بے پاک۔ یہ نہ ہو کہ وہ حال جو ہمیں میسر ہے، وہ تمہاری محبت جو ہمیں میسر ہے، اور وہاں جو ہے وہ رکھنا نہ آ جائے، وہاں ہم جو ہیں کمزور نہ پڑ جائے۔ تو ہمیں اپنی محبت کے ساتھ جوڑے ہوئے رکھ، اپنے عشق کے ساتھ جوڑے ہوئے رکھ۔ تو آگے فرماتے ہیں برائے صورت خود سوے من نگاہ کنی، برائے آنکھ بے من حسن خود کنی ادراک۔ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ جو تو نے تخلیق کیا ہے سب کو، ان سب میں تو اپنی ہی صفات کو دیکھ رہا ہے، اپنا ہونے کا ادراک حاصل کر رہا ہے۔ ہمارے اندر جو تو نے اپنی نسبتیں رکھتی ہیں اپنے اسماء کی صورت میں، اپنے افعال کی صورت میں، انہی کا ہی تو خود ادراک کر رہا ہے۔ تو ہم میں خود کو ہی دیکھ رہا ہے، تو یہ تمہارا ہی ہے کہ برائے صورت خود سوے من نگاہ کنی، بس تو ہم میں خود کو دیکھ رہا ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں مرا بزیور ہستی خود بیارئی وگرنہ سوئے عدم کے نظر کنی خاشاک۔ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا ہی عطا کیا ہوا عطائے وجود ہے، یہ ہماری ہستی جو ہے یہ عطائے وجود ہے۔ یہ اگر تو نہ عطا کرتا تو ہم کچھ بھی نہیں تھے۔ ہم کیا تھے؟ وگرنہ سوئے عدم کے نظر کنی خاشاک، وگرنہ عدم کی طرف کون نظر کرتا ہے؟ ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم تو محض تنکے ہیں، خس و خاشاک ہیں۔ پھر فرماتے ہیں گر نبودے بر من لباس ہستی تو سے بے نیازی تو کر دمی گرے باں چاک۔ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تو نے جو عطائے وجود ہے جو ہمیں عطا کر دی ہے، یہ وجود جو ہمیں
اپنے شعور اور اس کی روح اور اس کے سر کے ساتھ عطا کر دیا ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر جب ہم تمہاری شان صمدیت کی طرف دیکھتے ہیں، جہاں تو صمد ہے، جہاں تو مستغنی عن العالمین ہے، تو جب ہماری نظر اس طرف جاتی ہے تو بے نیازی تو کردمی گرے باں چاک، تو پھر اس بے نیازی کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ہم خود کو فنا کر دیں، خود کا گریباں جو ہے وہ چاک کر دیں۔ تو آخر میں فرماتے ہیں مقطع میں، مدے ز دستے بیک بارگی را کی راہ، کفے تو نیست محیطے کے رد کند خاشاک۔ فرماتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ میں ہمارے ہاتھ سے جو ہے اپنا ہاتھ مت چھڑا، تو وہ ذات ہے کفے تو نیست محیطی کے رد کند خاشاک، تو اپنے ہاتھ میں آئے ہوئے جو تنکا ہے، خس و خاشاک ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑتا۔ کوئی بھی تیرے دست رحمت سے، دست عنایت سے، تیری دست شفقت سے، تیرے دست فضل سے باہر نہیں ہے۔ تو جو بھی آتا ہے اس کو قبول کر لیتا ہے، اس کو نواز دیتا ہے، اس کو عنایت کر دیتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے اس دست رحمت سے ایک ہی دفعہ مت جھٹک دے۔ ہم اگر گر گئے تو ہم کہیں کے نہیں گئے، ہمیں کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا، ہمیں کوئی کھڑا کرنے والا نہیں ہوگا، ہمیں کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوگا۔ یہ تیرا دست رحمت ہے، یہ تیرا دست قدرت ہے، جس کی وجہ سے ہم یہاں موجود ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، اپنے نفس کے ساتھ لڑ رہے ہیں، دنیاوی معاملات میں الجھ کے بھی وہاں تیری رحمت کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے ہاتھ سے اپنا ہاتھ مت چھڑا، ہمیں اپنے ہاتھ سے مت گرا، تاکہ ہم یہاں تیرے فضل، تیری عنایت، تیری محبت، تیری شفقت کی وجہ سے اپنے ہونے کا ثبوت دیتے رہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت عراقی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ملنے والے ان فیض و برکات کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے پیاروں کی صحبت اور سنگت عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔